بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انٹرنیشنل میڈیا نے امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی امریکہ میں فلسطینیوں کی حامی تحریکوں کو ختم کرنے کے منصوبے کی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی اگلی حکومت فلسطینی حامی تحریکوں کو نشانہ بنانے کے لیے سخت پالیسیاں تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مجوزہ منصوبوں میں حماس سے منسلک افراد کے ویزوں کو منسوخ کرنے کا ایک جامع جائزہ شامل ہے۔ انتظامیہ نے فلسطینی کاز کی حمایت کرنے والے طلباء کو ملک بدر کرنے کی تجویز پیش کی، انہیں حماس کا حامی ہجوم قرار دیا اور ان پر الزام عائد کیا کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل اور یہودیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے منصب سنبھالنے سے پہلے ہی چائنا نے امریکہ کی 7 فوجی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ 7 امریکی فوجی کمپنیوں کی چائنا میں تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ جن 7 امریکی کمپنیاں اور ان کی اعلیٰ انتظامیہ پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، انہوں نے تائیوان کو ہتھیار فروخت کر کے چائنا کی سلامتی کے منافی کام کیا تھا۔ چائنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے تائیوان کی فوجی مدد کر کے چائنا کی خود مختاری میں مداخلت کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ چیف آف جنرل سٹاف نے حال ہی میں غزہ میں حملوں میں اضافے کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی پر اپنے شدید حملوں کو وسعت دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ میڈیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی بختر بند اور انجینئرنگ یونٹس غزہ میں تعینات کیے جائیں گے۔ ایک اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ شام میں موجود بعض صہیونی افسران اور فوجیوں کے مطابق ان فوجیوں کو جلد نشانہ بنایا جائے گا۔ اس اخبار کے مطابق صہیونی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں کے لوگ اس حکومت کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دوستو، صہیونی افواج نے گولان کی پہاڑیوں میں داخل ہو کر نئے حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے صہیونی افواج نے گولان کی پہاڑیوں میں دوستو داخل ہو کر نئے حصوں پر قبضہ کر لیا تھا اور ساتھ ہی 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بفر زون پر بھی حملہ کیا۔ شام کے سرحدی علاقوں پر اپنی تجاوزات کے تسلسل میں صہیونی فوجی حال ہی میں ریف کنیترا کے گاؤں سوسا میں داخل ہوئے اور تباہ کن کارروائیاں کی، جبکہ سوسا گاؤں کے مکینوں نے صہیونی حکومت کی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے کیے۔ صہیونی فورسز نے مظاہرین پر گولیاں بھی چلائیں اور متعدد مظاہرین کو زخمی بھی کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے $2.5 ارب کی اضافی سیکیورٹی امداد کا اعلان کیا ہے تاکہ اپنے عہدے کے اختتام سے پہلے یوکرین کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ اس امداد میں $1.25 ارب امریکی ذخائر سے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ جو بائیڈن کی صدارت کے دوران اس نوعیت کا آخری پیکج ہوگا۔ USAI کے تحت فوجی سامان امریکی ذخائر سے براہ راست دوستوں فراہم نہیں کیا جاتا، بلکہ دفاعی صنعتیہ شراکت داروں سے خریدا جاتا ہے، جس کی ترسیل میں مہینے یا سالوں بھی لگ سکتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ امداد یوکرین کو فوری صلاحیتوں میں اضافہ فراہم کرے گی، جس میں ایئر ڈیفنس، توپ خانہ اور دیگر اہم ہتھیار شامل ہیں۔ یہ میدان جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے دوستو اب تک یوکرین کو $175 ارب کی امداد فراہم کی جا چکی ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں یہ امداد جاری رہے گی یا نہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے صدارتی مہم کے دوران جنگ کے خاتمے کی خواہش ظاہر کی تھی اور یورپی اتحادیوں پر مالی بوجھ ڈالنے کا مشورہ دیا تھا۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد فلسطینی مزدوروں پر اسرائیل میں داخلے کی پابندی عائد ہونے کے بعد 16,000 بھارتی تعمیراتی مزدوروں نے اسرائیل کے تعمیراتی شعبے میں جگہ سنبھال لی ہے۔
وہاں بھارتی مزدوروں کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی کبھار پناہ گاہوں میں بھاگنا پڑتا ہے۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی تعمیراتی صنعت میں کام کرنے والے دوستوں تقریباً 80,000 فلسطینی مزدوروں کو پابندیوں کا سامنا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل نے ہزاروں بھارتی مزدوروں کو بھرتی کیا ہے جو اپنے ملک میں کم اجرت کے مقابلے میں یہاں 3 گنا زیادہ کمائی کر رہے ہیں۔ بھارت کی تیزی سے ترقی کرتی معیشت کے باوجود ملازمت کے مواقع کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بھارتی مزدور دنیا بھر میں روزگار کے لیے جاتے ہیں۔ بھارتیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھارت ایک اسرائیل کے لیے فطری انتخاب ہے۔ اسرائیل کی تعمیراتی صنعت اب بھی مزدوروں کی کمی کا شکار ہے۔ فلسطینی مزدوروں کی غیر موجودگی اور نئے بھارتی مزدوروں کی تعداد اب بھی کم ہونے کی وجہ سے تعمیراتی سرگرمیوں میں 25% کمی واقع ہوئی ہے۔ شمالی شام میں ترک فورسز اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز میں خونی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جھڑپوں میں 120 افراد مارے جا چکے ہیں۔ نبا الاسلام اور ابو راسین کے علاقوں میں بھاری گولہ بارود کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جھڑپوں کے دوران بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بنگلہ دیش مبینہ طور پر پاکستان سے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ممکنہ بھارتی حملے کے خلاف اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کر سکے۔ انڈین ڈیفنس ریسرچ ونگ کی رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے کم فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانے والا میزائل ابدالی خریدنے کے لیے رابطہ کیا ہے، جس کی رینج 400 کلومیٹر ہے۔ بظاہر بھارت کے حملے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہے۔ اس بھارتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان 2 اہم وجوہات کی بنا پر درخواست پر رضامند ہو سکتا ہے۔ پہلا، ڈھاکہ کی حمایت کر کے اپنے بھارتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان 2 اہم وجوہات کی بنا پر درخواست پر رضامند ہو سکتا ہے۔ پہلا، بنگلہ دیش کی حمایت کر کے اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانا جو کہ اس وقت بھارت کے خلاف ہے، اور دوسرا کیونکہ ابدالی SRB ایمز کی فروخت سے دفاعی توازن میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی پاکستان کے خلاف، جو کہ ان میزائلوں کی رینج کم ہے اور یہ صرف حقیقت پسندانہ اور ممکنہ طور پر بھارت کے ہی خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس کے ساتھ بنگلہ دیش کی طویل سرحد ہے۔ تاہم بھارتی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی درخواست پر عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان کو عالمی ہتھیاروں کے کنٹرول کے نظاموں کے جیسے میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کو احتیاط سے نیویگیٹ کرنا ہوگا، جو بالآخر حتمی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی ملک MTCR ملک ایسا نہیں ہے۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ کم فاصلے پر مار کرنے والے میزائل ابدالی، جسے پاکستانی فوج میں ہدف 2 بھی کہا جاتا ہے، بھارت کے شمال مشرقی ریاستوں کے لیے ایک اہم خطرہ بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل جو میدان جنگ میں استعمال کے لیے بنایا گیا ہے محدود رینج رکھتا ہے، لیکن شمالی مشرقی بھارت کے بڑے شہروں تک پہنچنے کے لیے کافی فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ اس بھارتی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابدالی میزائل سسٹم، جسے پاکستان کے اسپیس ریسرچ کمیشن یعنی سپارکو نے تیار کیا ہے، میدان جنگ میں فوری رد عمل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر بنگلہ دیش انہیں پاکستان سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو علاقائی سلامتی کی حرکیات کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ بعض بھارتی ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کا بیلسٹک میزائلوں کا حصول ہتھیاروں کی دوڑ کو شروع کر سکتا ہے، جس سے بھارت اپنے میزائلی دفاع کو مزید بڑھانے اور مزید جارحانہ صلاحیتوں کو تعینات کرنے پر مجبور ہوگا۔ بنگلہ دیش کے اس اقدام کو بھارت کی جانب سے بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب اپنے فوجی انفراسٹرکچر کو پھیلانے اور نئی دہلی کی مسلسل بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیت بشمول اس کے بیلسٹک میزائل دفاعی نظام کے رد عمل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی معزولی اور ڈھاکہ میں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کے آنے کے بعد
بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو تنزلی کی سطح پر دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں خاص طور پر ہندوؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تشدد دیکھنے میں آیا ہے، جس نے بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات کو اور بھی خراب کر دیا ہے۔ شام میں بغاوت کے سربراہ ابو الجلانی نے کہا ہے کہ شام کے مستقبل میں سعودی عربیہ کا کلیدی کردار ہوگا۔ یاد رہے دوستوں کہ ابو محمد الجلانی کے نام سے شہرت رکھنے والے رہنما کی جائے پیدائش بھی ریاض سعودی عرب سے ہے۔ ابو جلانی کا کہنا تھا کہ ملک میں جامع مردم شماری کی جائے گی، اس لیے نئے الیکشن میں کم از کم 4 سال لگ سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب کا شام کے مستقبل میں ایک اہم کردار ہے، اور مجھے ہر اس چیز پر فخر ہے جو انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ انہوں نے سعودی عرب کے حالیہ بیانات کو بھی بہت ہی مثبت قرار دیا اور شام میں استحکام کے لیے ریاض کی کوششوں کو سراہا۔ ابو جلانی نے اپنی تنظیم حیات التحریر الشام کی تحلیل کے حوالے سے کہا کہ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے فوج کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ شام پر عائد پابندیاں اٹھا لیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شام پر امریکی پابندیاں ان جرائم کی بنیاد پر تھیں جو بشار الاسد حکومت نے کیے تھے، اس لیے اب یہ پابندیاں خود بخود ختم ہو جانی چاہیے۔ جنوبی کوریا میں مسافر طیارے کے حادثے میں 179 افراد کی اموات پر ایسے دل خراش حقائق سامنے آ رہے ہیں جس نے ہر دل کو غمزدہ کر دیا ہے۔ وہاں نیٹ ورک پرابلم کے باعث حادثے کے بعد بھی کئی مسافروں کے موبائل میسیجز ان کے اہل خانہ کو اب موصول ہو رہے ہیں۔ کسی مسافر نے لکھا تھا کہ اب اگلے جہاں ہی ملاقات ہوگی، اور کسی نے لکھا تھا کہ سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ایک مسافر نے اہلیہ کو بھیجے گئے میسیج میں والدین اور بچوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی۔ اہل خانہ کو ملنے والے موبائل پیغامات میں ہی مسافروں نے بتایا تھا کہ طیارے سے پرندہ ٹکرایا ہے اور طیارہ کسی خرابی کی وجہ سے کنٹرول کھو بیٹھا ہے۔ گزشتہ روز بھی دوستوں موان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اپنے پیاروں کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے اہل خانہ نے بتایا تھا کہ حادثے سے چند منٹ پہلے موبائل پر پیغام موصول ہوا کہ کیا میں اپنے آخری الفاظ کہہ دوں، لیکن دوستوں موت نے مہلت نہ دی۔ ایک اہل خانہ نے بتایا کہ پیغام میں یہ بھی لکھا تھا کہ کیا مجھے وصیت کر دینی چاہیے، اور اب ہمیں یہ بات کھائی جا رہی ہے کہ وہ آخری بات کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ انشورنس سکیم سے ملنے والا پیسہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی بیٹوں کو ڈبونے والے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک شخص کو 200 سال سے زیادہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس شخص کو یہ سزا اس لیے دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی آئندہ انشورنس پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کو مارنے کی کوشش نہ کرے۔ 45 سالہ شخص 2015 میں اپنی سابقہ اہلیہ اور 2 بیٹوں کے ہمراہ کار میں سوار لاس اینجلس میں سمندر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کار کو سمندر میں گرا دیا، جس سے 8 اور 13 سال کے دونوں بیٹے ڈوب گئے، جبکہ ان کے سابقہ اہلیہ روا دیاب کو ایک ماہی گیر نے بچا لیا۔ یہ شخص خود ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی سے باہر نکلا اور تیر کر گودی کی سیڑھی تک پہنچ کر فرار ہو گیا۔ بعد میں اس نے 2 مختلف کمپنیوں کی انشورنس پالیسیوں کے ذریعے $260,000 سے زیادہ پیسہ حاصل کیا۔ اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ اس شخص نے زیادہ تر رقم مصر منتقل کی تھی۔ جبکہ ان کے امریکی اکاؤنٹ سے تقریباً $80,000 ضبط کر لیے گئے ہیں۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج جان والٹر نے ملزم الزمین کے اس جرائم کو شیطانی اور مکروہ قرار دیتے ہوئے 212 سال قید کی سزا سنائی۔ جج نے ملزم کے حوالے سے کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں ہماری شخصی خصوصیات اور قسمت کی غماز ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی ہتھیلی میں M کا نشان ہوتا ہے وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ الہامی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور کسی بھی کاروبار کے لیے بہترین پارٹنر ثابت ہوتے ہیں، چونکہ یہ لوگ الہامی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور دوسروں کے ارادے بھانپ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اس لیے اگر آپ کسی ایسے شخص سے محبت کریں یا کوئی کاروبار کریں جس کی ہتھیلی پہ ایم کا نشان ہو تو اسے کبھی مذاق نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں اور کبھی اسے دھوکہ نہ دیں، کیونکہ آپ کا ایسا کوئی بھی عمل اس سے مخفی نہیں رہے گا اور وہ اس کو محسوس کر لے گا۔ ایسے افراد کو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ خواتین جن کی ہتھیلی میں ایم کا نشان موجود ہو وہ اس نشان والے مردوں سے زیادہ الہامی ہوتی ہیں، اور اگر میاں بیوی دونوں کے ہاتھ میں یہ نشان ہو تو بیوی غالب آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی ہتھیلی میں ایم کا نشان موجود ہے تو جان لیجئے کہ آپ بہت خاص ہیں۔ باقی دوستو، اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے اور وہی غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔